تو پھر آخر یہ جو 18 دسمبر کو بنگلہ دیش میں ہوا یہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اجتماع کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ تبلیغ والوں کا آپسی جھگڑا نہیں ہے، یہ شورا اور امارت کا جھگڑا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو 18 دسمبر کو بنگلہ دیش کے اندر ہوا یہ شورا اور امارت کا جھگڑا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو آئیے ساتھیوں ہمارا آپ مل کر دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، کیا خلاصہ کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر اس جھگڑے کو لے کر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، 18 دسمبر کو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جو تبصرے اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی، ہمارے کئی ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ ایک چھوٹی سی آڈیو اس کے بارے میں بن جاتی اور کچھ خلاصے بھی سامنے آ جاتے، وجہ بھی سامنے آ جاتی، اور ان تمام واقعات کا ذمہ دار کون ہے وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جاتی۔ پہلے تو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ساتھیوں کے تقاضے کی وجہ سے یہ چھوٹی سی آڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو حق پر چلنے کی، حق بولنے کی، حق کو سمجھنے کی اور حق کی اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا دعوت کا کام تقریباً 100 سال سے چل رہا ہے، اور ان 100 سالہ تاریخ کے اندر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کا انتشار کبھی تبلیغی اجتماع میں ہوا ہو، بلکہ لاکھوں کا مجمع اورنگ آباد میں جمع ہوا، لاکھوں کا مجمع بلند شہر میں جمع ہوا، بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ابھی ساؤتھ افریقہ کے اندر، حبشہ کے اندر بڑے بڑے عالمی اجتماعات ہوئے، ملیشیا کے اندر اتنا بڑا عالمی اجتماع کیا، موروکو کے اندر پوری دنیا کا مشورہ ہوا، لیکن ان تمام اجتماعات میں، ان تمام جوڑوں میں کہیں سے بھی کوئی خبر تشدد کی یا انتشار کی آپ کو سننے نہیں ملی۔ یہ ہمارے دعوت کے کام کا خاصہ ہے، بلکہ آپ دیکھو گے اجتماع کے اندر ہر آدمی دوسرے کا اکرام کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو پھر آخر یہ جو 18 دسمبر کو بنگلہ دیش میں ہوا یہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اجتماع کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ تبلیغ والوں کا آپسی جھگڑا نہیں ہے، یہ شورا اور امارت کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ایک تنظیم ہے جس کا نام حفاظت اسلام رکھا ہے، گویا اسلام کی حفاظت والی تنظیم، مگر وہ تنظیم نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا ہے، اور ان کے بڑے بھی ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی سمجھ دے۔ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے دنیا سے تبلیغ کو ختم کرنے کی سازش کی ہے، ورنہ اتنا بڑا قدم اٹھانا اور اتنی بڑی حرکت کرنے سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ملک بھی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش جیسا ملک، اور وہاں پر تبلیغ کو بدنام کیا جاوے، یہ بالکل مناسب بات نہیں تھی۔ اور جو بھی اختلاف ہیں وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اس میں کسی باہر کی تنظیم کو یا کسی باہر کی جماعت کو دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 2 اجتماعات ہر سال ہوتے آ رہے ہیں اختلاف کے بعد سے، اور ان اجتماعات سے 40 دن پہلے ایک جوڑ ہوتا ہے جہاں سے پورے ملک میں جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں۔ یہ اجتماع سے 40 دن پہلے کا جوڑ تھا، جو شورا والوں کا 28، 29، 30، 1 اور 2، یہ 5 دن یعنی 28، 29، 30 نومبر اور 1، 2 دسمبر کو ہو گیا تھا۔ اس کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد نظام الدین والوں کا جوڑ تھا 20، 21، 22، 23 اور 24۔ یہ تاریخ حکومت کی طرف سے ملی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر 3 تاریخ کو جب شورا والوں کا اجتماع پورا ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر میدان کو خالی نہیں کیا، اور حفاظت اسلام کے چند شرپسند عناصر وہ اجتماع میں رکے رہے،
اور 18 تاریخ کو یعنی 17 تاریخ کو جب ہمارے نظام الدین کے ساتھی وہاں صاف صفائی کے لیے پہنچے، چونکہ اجتماع شروع ہونا تھا 20 تاریخ کو، اس سے پہلے سارے انتظامات ہوتے ہیں، وہ تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے، مگر ہمارے ساتھی ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں پہنچے تاکہ جلدی سے جلدی اجتماع گاہ کو صاف کر دیا جاوے تاکہ آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے 17 تاریخ کی رات کو ہمارا مجمع وہاں پہنچا، مگر چونکہ یہ حضرات پہلے سے اجتماع گاہ میں تھے تو وہاں کے ڈی ایم سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آج رات آپ انتظار کر لو، کل صبح میں ہم آپ کو میدان خالی کروا دیتے ہیں۔ یہ ڈی ایم نے وعدہ کیا، اس کے باوجود رات کو 3 بجے جہاں پر نظام الدین کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ شرپسند لوگوں نے آ کر ان پر حملہ کیا۔ وہ شورا والے نہیں تھے، وہ کسی اور تنظیم کے لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا سے تبلیغ کا خاتمہ ہو، تبلیغ کا کام ختم ہو جائے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بیچ میں صاف کر دوں کہ حضرت جی کے اوپر جو حالات آئے، نظام الدین پہ جو حالات آئے، اور ان تمام حالات کا مقابلہ ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے جس انداز سے کیا ہے، یہ ساری دنیا کی عوام کے سامنے نمونہ ہے، اور ساری دنیا کے علماء اس سے حیران ہیں کہ اتنے حالات کے باوجود اتنے بڑے بڑے اجتماعات کا کامیابی کے ساتھ ہو جانا۔ ساؤتھ افریقہ جو ایک زمانے میں گڑھ تھا، اس ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک کامیاب اجتماع، حبشہ کے اندر پورے افریقہ کو جمع کر لینا، تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جمع ہو جاوے، اور وہاں کے جو صدر ہے، جہاں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اگر ہم چاہیں تو بھی ہم ملک میں اتنے لوگوں کو نہیں جمع کر سکتے جتنے لوگ آپ نے باہر سے آ کر جمع کر لیے۔ یہ حضرت کی ایک کامیابی کی کھلی دلیل ہے۔ اس کے بعد اتنا زبردست اجتماع بھوپال کا، تقریباً 10 لاکھ کا مجمع جمع کر لینا، یہ سارے اجتماعات کی کامیابی نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان عالمی تبلیغی اجتماعات کی کامیابی نے ان کے حسد میں اضافہ کر لیا کہ ہم نے تو ساری کوشش کر لی، دیوبند کو استعمال کر لیا، فتاویٰ کو استعمال کر لیا، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی، اس کے باوجود مجمع نظام الدین میں کھینچا چلا آ رہا، اس کے باوجود مجمع بھوپال کے اندر کھینچا چلا آ رہا۔ ساری گمراہیوں کے فتوے کے باوجود خود گجرات اور کرناٹک کے ہزاروں عوام بھوپال کے اجتماع میں پہنچی اور حضرت کا بیان سنا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا، یہ حسد میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ علماء کا حسد عوام کے حسد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ لوگوں کا حسد ہے جنہوں نے اس کام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، اس لیے نہ اس کام کو کوئی بدنام کر سکتا ہے، نہ اس کام کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سارے حالات کے باوجود بھی جماعتوں کی نقل و حرکت برابر جاری ہے، اور الحمدللہ عنقریب جنوری کے آخر میں بمبئی کا بہت بڑا اجتماع نیو بمبئی واشی کے اندر، جہاں پر تقریباً 350 ایکڑ زمین میں تو صرف پنڈال ہے، اتنا بڑا اجتماع حضرت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو امریکہ کا اجتماع ایک یادگار اجتماع ہوگا، میوات کا اجتماع اپریل کے اندر وہ ایک یادگار اجتماع ہوگا۔ تو اس لیے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بنگلہ دیش کے واقعات کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ یہ امارت اور شورا کی لڑائی نہیں ہے، یہ نظام الدین والوں کی اور شورا والوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تنظیم ہے جو تبلیغ کی کامیابیوں کو دیکھ کر اور تبلیغ کے کام کی کامیابیوں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اس تنظیم نے شورا والوں کی آڑ میں ایک حملہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں،
ہمارا کام تو ہر ایک کو معاف کرنے کا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری جماعتیں جیلوں میں تھی، یہ کارگزاریاں ہمارے سامنے آئی کہ وہ جماعت جیلوں میں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھی تو اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ حضرت کی ترغیب ہے کہ ان سب کو معاف کر دے، کسی کے لیے ہم بدعا نہ کرے، کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے آخری انسان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اور اللہ پاک ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اس لیے تمام ساتھی یکسوئی سے کام میں لگے رہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ نظام الدین کے اندر ابھی ملک کے پرانوں کا مشورہ، ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور الحمدللہ پوری دنیا کے رخ بنے، تو کام تو اپنی پوری رفتار سے چل رہا ہے۔ اب شرارتی لوگ، شرپسند عناصر ہوتے ہر زمانے میں، اس لیے ان کو اگنور کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک ان تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور کام سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ساتھی اس ویڈیو کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔